بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 گزشتہ درس میں جاری تھا، آج بھی اسی کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ وہ شوہر جو انتقال کر جائیں اور ان کی بیوائیں یعنی جو وہ اپنی بیویوں کو چھوڑیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کی وصیت کر دیں کہ انہیں نہ نکالا جائے بلکہ نان و نفقہ 1 سال تک دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کے بارے میں کہا تھا کہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 233 یا 34 کی جو آیت تھی کہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت وفات ہے، شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک عدت ہے، وہ عدت آج بھی جاری ہے، وہ آیت کریمہ آج بھی محکم ہے۔ یہ آیت کریمہ تو باقی ہے، اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 1 سال والا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، 4 مہینہ 10 دن والا حکم باقی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر بیویاں خود سے نکل جائیں، شوہر مر گیا، شریعت نے تو کہا ہے عدت گزارو وفات کی، لیکن اگر اپنی سرشت کی، اپنی خصلت کی خرابی کی وجہ سے وہ خود نکل جائیں عورتیں، بیوہ عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو اے شوہرو تم پر کوئی گناہ نہیں، یا اے مالکو، اے باپو، اے سسر، جس کو اولیاء ہے نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اس سلسلے میں جو وہ اپنے اندر کر رہی ہے، من معروف، شریعت تمہیں کوئی نہیں پکڑتی ہے۔ یعنی عورت اگر خود نکل جائے تو اب ماں باپ نے، شوہر کے ماں باپ نے تو تمہیں عزت سے رکھنے کے لیے اجازت دے دی تھی شریعت کے اعتبار سے، لیکن وہ خود بھاگ گئی تو اب ماں باپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، سسر پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اولیاء پر کوئی گرفت۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ خود اپنی عزت کو پامال کر رہی ہے تو اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ پاک گرفت کرے گا، میدان محشر میں پکڑے گا، جزا نہیں سزا دے گا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، یہ تو عدت وفات بیوہ عورت کی عدت ہوئی جو منسوخ تھی، اور 4 مہینہ 10 دن تک عدت وفات ہے۔ اب مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، ساز و سامان، نان و نفقہ ہے، بالمعروف شریعت کے دائرے میں، اور وہ کیا ہے کہ 3 پیریڈز تک، جس کو مٹ زبان میں 3 مہینہ، ماہواری کے اعتبار سے 3 مہینہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو مہینہ نہ آتا ہو، 2 مہینے پر 1 مہینہ آتا ہو تو اس کے لیے مہینہ کا لحاظ نہیں ہوگا، پیریڈ سے کا ہی لحاظ ہوگا۔ اگر 2 مہینے میں 1 مرتبہ آتا ہو اور اسے طلاق پڑ جائے تو اس کی عدت 6 مہینہ ہو جائے گی، اگر 2 مہینے میں، تو پیریڈز کا لحاظ ہے، ماہواری کا لحاظ ہے۔ متاعن، اس کو دیا جائے گا، کھانا پینا سب کچھ، نان و نفقہ دیا جائے گا، بالمعروف شریعت کے دائرے میں، حقاً علی المتقین، یہ تقوی رکھنے والے اور پرہیزگار لوگوں پر واجب ہے۔ ظاہر ہے طلاق تو شریعت کے دائرے میں دیا ہے، اور شریعت کے دائرے میں دیے جانے والا طلاق دینے والا متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب وہ جب شریعت، طلاق میں شریعت کا لحاظ کیا ہے تو اب آگے کے جو آپشن ہے اس میں بھی لحاظ کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو عدت اور جو ان کے پیریڈز ہیں، جو 3 مہینہ 3 ماہواری تک جو گزارنے کا ہے شوہر کے گھر میں، اس میں وہ کھانا پینا مکمل طور پر اس کی رسپانسبلٹی پوری ان کے اوپر ہے، پوری ان کی ذمہ داری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یوں ہی اللہ پاک تمہارے لیے
اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یعنی وہی اس سے پہلے جو کہا تھا، نکاح انجوائے کا نام نہیں ہے، طلاق مذاق کا نام نہیں ہے۔ نکاح بھی عبادت ہے، نکاح بھی شریعت ہے، اور طلاق بھی سچویشن کے سلوشن کے لیے ہے، پریشانی کے حل کے لیے ہے۔ دو اجیرن زندگی، دو پریشان کن زندگی گزر رہی ہو تو اللہ پاک نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، الگ الگ ہو جاؤ، ریلیکس اور سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو حل ہے شریعت میں، تو طلاق اور نکاح کو کوئی مذاق نہ بنائے۔ اب آگے دیکھیے، آگے کا جو عنوان آ رہا ہے وہ بڑا اچھا اہم عنوان ہے۔ آیت نمبر 242 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 243 سے دیکھیے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جن یہودیوں کی بستیوں میں پلیگ کی بیماری آ گئی تھی۔ پلیگ سمجھ رہے ہیں؟ طاعون کی بیماری، وہ حیضہ بھی بولتے ہیں، حیضہ بھی بولتے ہیں نارتھ کی سرزمین پہ، یعنی آؤٹ آف کنٹرول بیماری، قے آنا، دست آنا، یہ ساری چیزیں، چوہے وغیرہ کے مرنے سے، یہ سب تعاون، تعفن، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، پلیگ کی بیماری۔ پلیگ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے کیا؟ نہیں سمجھو تو پلیگ ایک بیماری ہے جس سے لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، دوسرا جنازہ لے کر کے آنے والے آ رہے ہیں، ایسا اتنی حیضے کی بیماری، اللہ پاک بچائے آپ کو، ہم سب کو۔ تو اس بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی، یہودی کی ایک بستی تھی جس میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس بستی کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے اللہ پاک ہی ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ۔ لیکن یہ لوگ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل پڑے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں، الوف الف، ہزار۔ الم تر الی الذین خرجوا، اے حبیب مکرم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا؟ میں اس آیت کی تفسیر ہمیشہ بتا چکا ہوں، مراد یہ ہوتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ پاسٹ نہ پریزنٹ نہ فیوچر آڑے ہے، آپ سارے جہان کے رسول ہیں، تو جہاں جہاں جہان ہے وہاں وہاں کا نالج آپ کو ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنا پیغام وہاں پہنچا سکیں۔ تو پاسٹ کا جو عالم ہے وہاں کے بھی رسول ہیں، پریزنٹ کا جو عالم ہے وہاں کے بھی رسول ہیں، آنے والا فیوچر کا جو عالم ہے وہاں کے بھی رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے وہ رسول ہیں، پاسٹ بھی ایک عالم ہی ہے، لہٰذا اس کے بھی رسول ہیں۔ تو رسول پاک کو کہا کہ آپ نے نہ دیکھا، تو ایسی آیت جہاں بھی آئے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسلوں میں رسول پاک جو آئے ہیں یہ آپ کی اور ہماری خاطر آئے ہیں، ورنہ حضور تو آدم سے بھی پہلے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ تو حضور جو بشریت میں آدم کی آدمیت میں جو آئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اے لوگو، اے مومنو، تم پر بڑا احسان ہے کہ نبی کو بھیجا ہے، اور انبیاء کرام کو بھی تو بھیجا گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بڑا احسان ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ آنے میں سب سے پہلے بشر ہیں، بعد میں نبی ہیں، اور تیرے نبی جو آئے ہیں وہ پہلے نبی ہیں بعد میں بشر ہیں، پہلے نبی ہیں بعد میں بشر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کی خصوصیت بیان کیا کہ یہ احسان ہے میرا کہ میں نے تجھ میں بھیجا ہے، احسان ہے، اسی کو اللہ پاک فرما رہا۔ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا علم ہے، سب کے وہ رسول ہیں تو سب کا نالج ہونا ضروری ہے، سب کے پیغامبر ہیں، سب کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو سب کا رسول ہونا ضروری ہے، سب کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ بغیر نالج کے کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ جمن کا خط ہو جمراتی کو دے دیا جائے گا اگر نالج نہ ہو، علم نہ ہو، تو علم ہونا ضروری ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اس لیے سارے جہان کا آپ کو علم ہے۔ خیر، تو اللہ پاک کے رسول کو کہا اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو، صدیاں گزر گئی تھی یہودیوں کے بارے میں، جو یہودی اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ اللہ پاک غصہ اپنی شان کے مطابق ناراض ہو کر فرمایا اس وقت فقال لهم اللہ، اللہ نے ان نکلنے والوں سے کہا موتو، مر جا، تو مرنے کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، چل مر، موت کا خالق میں ہوں، موت کا مالک میں ہوں، پلیگ کے ڈر سے
پلیگ کے ڈر سے، طاعون کے ڈر سے، بیماری کے ڈر سے تو بھاگ رہا ہے، اور جو بیماری دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اس کو بھول گیا ہے، غصے میں، ناراض میں فرما دیا موتو، مر جا، سب مر گئے۔ جس سے بھاگ رہے تھے وہی ہو گیا، اگر وہ بھاگتے نہیں تو مرتے نہیں۔ کیا عقیدہ ملا آپ کو اس آیت کریمہ سے؟ کہ موت اور حیات کا خالق مالک اللہ۔ کبھی بھی آپ اپنے عقل اور اپنے لاجک کو وہاں پر نہ دوڑانا کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو وہاں بچ جائیں گے، یہاں بچ جائیں گے، نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک موٹے سے برج بنا لو، سخت سے سخت تعمیر کر لو اور انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، موت آنے کو ہوگی تو اس کے اندر بھی گھس جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سخت تعمیر بنا لو، سخت برج بنا لو، اس کے اندر بھی موت آ جائے گی۔ کیوں؟ موت کا خالق اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہوئی ہے تقدیر۔ اب میں بول رہا ہوں تدبیر۔ یہ تو بتا دیا، توکل علی اللہ مکمل ہونا چاہیے، موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک کہیں بھی کسی بھی طرح سے آپ کو موت دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حدیث پاک صحیح کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ایک شخص ہے جو بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے شکایت کرنا کہ اے سلیمان دیکھیے نا، مجھے روز ڈرا رہے ہیں، ایک شخص آ کر کے وہ کہہ رہے ہیں تو مرنے والا ہے، تو مرنے والا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، آپ ایسا کیجئے نا، میرا ٹرانسفر کر دیجئے، میرا یہاں سے ٹرانسفر کر دیجئے۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت ہواؤں پر بھی تھی، آپ نے ہوا کو حکم دیا اور کہا اس کو یمن پہنچا دو، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یمن پہنچا دو، اور جیسے ہی وہ یمن میں قدم رکھتے ہیں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا ایسا کیوں؟ کیا آپ نے کہا اللہ پاک جانتا ہے کہ کون کب کہاں کیسے مرے گا، اس کی موت اسی سرزمین پر تھی، اسی لیے اللہ پاک نے اسے اس کا حاجت مند بنا دیا، اور مجھ سے وہ ریکویسٹ کیا، میں نے غیب کے علم کی بنیاد پر جان لیا کہ اللہ پاک ہی بھیجوانا چاہ رہا ہے، اس سرزمین پر اس کی موت تھی، اس لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ تو کہاں کون کی کب مرے گا یہ نہیں آپ ہم سب جانتے۔ موت کو اگر حسین موت دینا چاہتے ہو، فرشتے بھی ویلکم کریں، تو آپ کو توحید اور رسالت میں کامل ہونا پڑے گا، اللہ اور رسول کے حوالے سے کامل ہونا پڑے گا۔ موت کے ڈر سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے، موت کا انتظار کرو، موت آپ سے بھاگے گی، موت کا انتظار کرو، موت آپ سے بھاگے۔ آج کل لوگ موت کا ذکر کر کیا لے کو بیٹھے، یار ابھی تو بہت کاماں کرنے ہیں، یہ ایسے جملے بولتے ہیں، اچھا بہت کاماں کرنے ہیں، اور کاماں کرنے والا سب سے زیادہ اینی ٹائم موجود ہے اللہ پاک، کام کر دیا تمہارا تو ہو گیا۔ ہر حال میں آپ دیکھتے ہو دعا پڑھتے ہو، بسمک اموت و احیا، اموت بولے تو اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، و احیا، اور جب اٹھتے ہو تیرے نام سے زندہ ہوں گا، یہی تو دعا پڑھتے ہیں نا رات میں جب سوتے ہیں۔ خیر آج کل تو موبائل پڑھ کر کے سوتے ہیں، لیکن حقیقت میں سنت یہ ہے کہ جب بستر پہ جائیں تو یہ دعا پڑھ کر کے سوئیں، بسمک اموت و احیا، جس کا اموت و موت سے ہے، احیا حیات سے۔ تو پہلے آپ کہتے ہیں اللہ میں مر رہا ہوں، تو اپنے روز کے بستر پر آپ منہ سے بولتے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے یہ ذہن دیا۔ اور جب آپ اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمایا۔ بتائیے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو سوئے تھے اس کو موت کہا خود آپ نے، تو اس کا اگر احساس ہوگا تو الحمدللہ موت بھی آپ سے بھاگتی چلی جائے گی، ارے مجھے روز یاد کر ہی رہا ہے، روز یاد کر ہی رہا ہے، تو موت بھی بھاگ جائے گی۔ بھاگ جائے گی کیسے؟ کا مطلب یہ کہ اللہ پاک آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہاں لیکن جس سے آپ بھاگو گے، موت سے بھاگو گے، تو اللہ پاک موت دے دے گا، موت سے نہیں بھاگنا، کبھی بھی نہیں بھاگنا۔ موت کو اگر حسین بنانا چاہتے ہو، کیونکہ موت ایک پل ہے ٹرانسفر ہونے کے لیے، برزخ کی دنیا میں رہنا ہے، برزخ بھی ایک پل ہے ٹرانسفر ہونے کے لیے، حشر میں جانا ہے۔ تو اس طرح تو آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے، مر کر مٹی میں ملنا ختم ہونے کا پہلو نہیں ہے موت،
اور دنیا کے عیش و آرام کچھ نہیں ہے، ایک مچھر کے برابر بھی خدا کی بارگاہ میں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ آخرت کو کبھی محسوس کر لو گے کہ کیا ملنے والا ہے تو آپ پھر وہاں پر حسرت کرو گے، اللہ پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم روز یاد کریں موت کو اور حشر کو۔ اتنی عظیم نعمت ملنے والی، موت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ آپ ذرا غور کیجیے، تقدیر تو یہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یا حضرت عبداللہ کے زمانے میں ایک ایسے ہی بیماری آ گئی تھی، تو وہ بھی وہاں سے بھاگنے کے لیے تھے۔ اب بھاگنا ہے آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، وہ بھی بھاگ رہے تھے، تو لوگوں نے ان کو کہا اتفروا من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو کہا ہاں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اب یہ کیا ہے، یہ سمجھانا ہے مجھے۔ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بانڈ پیپر لانے کے بعد آپ جو بھی میٹر لکھنا تھا لکھ دیا آپ، لیکن جس کی طرف سے وہ میٹر ہے ابھی اس کی دستخط نہیں ہوئی ہے، تو اس بانڈ پیپر کی حیثیت ہے دستخط ہونا؟ تو بانڈ پیپر جو لکھی سو چیز ہے وہ تقدیر ہے، دستخط یہ قضا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر میں تو لکھ دیا ہے کہ آپ اس میں موت ہوگی، لیکن دستخط ابھی نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب بندے کی نظر پڑ جائے، اللہ پاک کہے چھوڑ دو اس کو، پھاڑ دو، ارے اللہ کے محبوب بندوں کی نظر پڑ چکی ہے، دیکھا۔ تو تقدیر سے قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں، اسی کو کہا گیا ہے بندو اگر صحیح اور اچھی عمر چاہتے ہو تو بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جامع ترمذی میں تو بلکہ حاکم مستدرک میں ایک عبارت ہے کہ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، مومن کی عمر کو خیر کا جذبہ اگر ہے تو بڑھ جائے گی اس کی عمر۔ واہ، خیر کا جذبہ، بھلائی کرنے کا جذبہ، یا اللہ مجھے دیکھا ایسے کو، یا اللہ مجھے اور 10 سال زندہ رکھنا تاکہ میں 2-3 اور غریب لڑکیوں کی شادی کرا سکوں۔ اللہ پاک واقعی عمر دے دے گا آپ کو، اپنی ماں کا دیدار کر سکوں، ماں کی خدمت کر سکوں، تو واقعی عمر دے دے۔ خیر کا جذبہ رکھو گے اللہ عمر بڑھا دے گا۔ تو تقدیر یہ ہے، قضا وہ ہے۔ آپ قضا سے بچو تو وہاں تقدیر سے نکلے۔ تو تدبیر تقدیر یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ بیمار پڑتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب آپ میری تقریر سن کر کے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ موت حیات کا مالک ہے، ایسا نہیں۔ تدبیر پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے، تقدیر پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، اور قضا سے ڈرنا ہے کہ کہیں فیصلہ نہ ہو جائے اللہ کا، دستخط نہ ہو جائے اللہ، اس سے ڈرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تقدیر اور تدبیر کا کنسیپٹ سمجھ گئے، قضا کا بھی پہلو سمجھ گئے۔ تو یہ لوگ جو بھاگے تھے وہ قضا سے بھاگے تھے، تقدیر سے نہیں بھاگے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہہ دیا مر جا۔ اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا، قضاء الہی پر کامل بھروسہ ہوتا تو نہیں بھاگتے، مر گئے۔ اب ذرا دیکھیے، اس کے زمانے کے ایک نبی تھے جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ ہا زا قاف یا لام، حزقیل علیہ السلام، بڑا اچھا نام ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب سے یہ مر گئے تو نبی جو جس قوم کا ہوتا ہے وہ قوم ہی نہ رہے تو نبی تو روئے گا ہی، ارے اب کوئی ہے ہی نہیں، اب میں مسجد میں آؤں کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کروں گا میں، چلا جانا پڑے گا، کچھ تو ٹینشن آ جائے گا نا، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب جو جس قوم کے لیے جس مقصد کے لیے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام تھے سب مر گئے، اب کیا کرنا؟ تو وہ رونے لگے، اے اللہ پھر کائے کو بھیجا میرے کو نبی بنا کر کے، سب کو تو نے مار ہی دیا۔ اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے آنسو کی اتنی قدر فرمایا کہ تو مت رو، پھر میں زندہ کر دیتا ہوں سب کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر اللہ پاک نے ان سب کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ثم احیاہم، احیا بولے تو پھر حیات بخشا ان لوگوں کو مارنے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے۔ دیکھا آپ نے؟ تو جب موت کو حیات میں اللہ بدل سکتا ہے تو عمر کو بڑھا کیسے نہیں سکتا ہے؟ امت قدرت کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہے۔ امت بولتے ہیں امت کا ایک طبقہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کس پر قادر؟ اس کی قدرت ان لمیٹڈ ہے، قدرت کو لمٹ مت کرو۔ وہ ہزاروں موت کو موت دے کر کے زندگی عطا کر سکتا ہے، تو تم عمر کی بات کر رہے ہو؟ ہزاروں عمروں کو بڑھا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے ہزاروں عمروں کو، عمروں میں بے پناہ برکت دے سکتا ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک چاہ لے چاہت کے لائق تو بناؤ اپنے آپ کو، اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت کا راز تو محسوس کرو، پھر دیکھو عمروں میں کیسی برکتیں ہوگی، کیسی برکتیں ہوگی۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود آج تو 70-60
کہ کروس کرنے کے بعد جو ہے وہ خود کو وہ عمر جو ہے اجیرت بن جاتی، ٹینشن والی بن جاتی، لیکن نہیں، ہزاروں ہزار کی عمر ملتی تھی، لیکن کیا مست رہتے تھے، سبحان اللہ، کیوں اتنی فٹ رہتے تھے، جبکہ وہ تک کھانا بھی نہیں۔ اب جنگیں کرنے والے کھانا کہاں سے کھائیں گے، محنتیں مشقتیں کرنے والے عیش و آرام کی چیزیں کہاں سے کھائیں گے، لیکن اللہ پاک کا فیضان ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ مشیت خدا کے تحت زندگی کاٹتے تھے، اللہ کی جو مشیت ہوتی ان کے تحت کاٹتے تھے، تو جا کر کے عمروں میں برکتیں ہوا۔ اب آپ دیکھا آپ نے ایک محبوب بندے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ یہ نام سنے ہوں گے، کسی نبی کا نام حزقیل، یہ پہلی مرتبہ سنے کہ نہیں؟ موسیٰ تو سنے، عیسیٰ تو سنے، داؤد سنے، فیمس جو نبی ہیں یونس علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام کبھی سنے؟ علم کے اعتبار سے اگر سنے بھی ہوں گے تو غیر معروف نبی ہے نا۔ اب آپ غور کیجئے، میرے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ان کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ کر کے کیا ذہن دینا چاہ رہا ہے؟ ایک غیر معروف نبی اگر دعا کر دے تو مردے کو زندگی مل جاتی ہے، تیرا نبی دعا کر دے تو کیا ملے گی تمہیں؟ کچھ سمجھے آپ؟ یہ تو نبیوں کے نبی، فیمس نبی پر بھی فیمس ہے، موسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے کہ کسی کے پاس جانے سے حیات نہیں ملتی، ارے وہ خود مر گئے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، مرے سو کے لیے اللہ پاک کا نبی جب دعا کر دیتا ہے تو زندگی مل جاتی ہے، زندہ نبی جب دعا کر دے تو کیا نہیں آپ کو ملے گی، کیا نہیں آپ کو ملے، اور وہ بھی وہ نبی جس نبی کے صدقے میں سب نبیوں کو نبوت ملی ہے، سب نبیوں کو نبوت ملی ہے، یہ نہ ہوتے تو کوئی نہیں، کیونکہ سارے نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے امتی بھی ہیں۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں آپ اس کو محسوس کریں کہ اے لوگو، ایک گروہ انبیاء، میں تجھے وارن کرنا، تنبیہ کرتا ہوں، میں تجھے ایک وعدہ لیتا ہوں، وہ وعدہ یہ ہے کہ جب ایک نبی جن کا نام محمد ہے وہ آئیں گے تمہارے پاس تو تم بھی ایمان لانا اور تم اپنے ماننے والوں پر بھی ایمان لانے کی تلقین کرنا۔ اب بتائیے، تو نبیوں کو بھی یہ حکم دیا، تو سارے نبیاں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے غلام بھی، تو اس کا مطلب یہ حضور کے صدقے میں نبوت ملی ہے ان کو۔ تو اب صدقے والے نبی کی یہ شان کہ مردہ کے لیے آنسو گرائے تو زندگی دے دے مولا، امتی کے لیے میرا آقا رویا ہوگا تو کیسے نہیں بخشے گا مولا، کیسے نہیں بخشے گا مولا۔ اس لیے ہزاروں حدیثیں ایسی ملتی ہیں، سینکڑوں ایسی آیتیں کریمہ، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں روئے تو راز پوچھا، نبی نے کہا میں امتی کے لیے رو رہا ہوں، تو اللہ نے کہا آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، ٹینشن کیوں لے رہے ہو، میں ہوں نا، ارے باپ رے، ٹینشن کیوں لے رہے ہو، میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، آپ کی امت کے بارے میں بخش دوں گا۔ تو نبی نے صاف کہا ایک بھی میرا گنہگار باہر رہے گا تو میں جنت نہیں جاؤں گا۔ سب آج ہم گھر میں دیکھتے ہیں اس ماحول کو کہ ممی جب کھانا بناتی تو سب سے لاسٹ میں کھاتی ہے، نہیں بھی بچتا ہے تو پانی پی کر سو جاتی ہے، اور جانتے ہیں اسی میں وہ اپنی خوشی تلاشتی، کبھی شکایت نہیں کرتی ہے کہ سب کھا لیا تم لے، بلکہ زیادہ کھا لیتا ہے کوئی دن تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے جو بنایا کھایا، محنت ان کی، مشقت ان کی، سب کچھ ان کی، اولاد کھا لیتی ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، بھوکی بھی کیوں نہ رہ جائے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح پیار کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا، میرا آقا اس سے کہیں زیادہ امتی سے پیار کرتا ہے، اسی لیے کہا جب سب چلے جاؤ گے جنت میں تب نبی جائے گا۔ تم نے دنیا ہی میں دیکھ لیا نا، سب کھا لیتے ہیں تب ماں کھاتی ہے، اس لیے امتیوں کا یہ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب عام نبی کے صدقے میں، عام نبی کی وجہ سے بخشش ہو جاتی، حیات مل جاتی ہے، تو آپ بھی اور ہم بھی اگر اللہ سے حسین عمر مانگنا چاہتے، کیونکہ ہم اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ٹینشن میں نہیں، اٹینشن میں ہے، الحمدللہ ہم اللہ پاک کو مکمل اور کامل مانتے ہیں، ہر طرح سے مانتے ہیں، تو جب ہم مان کر کے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر زندگی کاٹیں گے تو انشاءاللہ ہماری حیات بھی اچھی ہوگی اور ہماری ممات بھی اچھی ہوگی، ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی، ہماری موت بھی اچھی گزرے گی۔ کیوں ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ اور عیسیٰ کی امت نہیں ہے، حزقیل کی امت نہیں ہے، ہم سارے نبیوں میں اعلیٰ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، ان کی امت ہے جو نبیوں نے ان کی امتی میں ہونے کی حسرت کی ہے، رب نے انہیں آرڈر دیا ہے کہ ان کی امت میں ہونا، ان کو فالو کرنا، ان کو بلیو کرنا، ان پر ایمان لانا۔
تو ہمارا مقام مصطفیٰ جان رحمت کے افضلیت کی بنیاد پر ہے، ان کے اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر ہے. تو اگر ان کی وجہ سے ہم نے زندگی کاٹی، ان کے حوالے اور وسیلے سے زندگی کاٹی، تو انشاءاللہ ہمارا ہر معاملہ صحیح ہوگا. ہم کو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سب کو چھوٹی ہی سمجھتے ہیں، اپنے حساب سے چھوٹی آپ سمجھ رہے ہو. آپ بتائیں، میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی کے حوالے سے زندگی کاٹو، اچھی حیات ملے گی. اب اس کو آپ ایزی لے لے رہے، نماز میں تو بڑی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو جو اہم چیز کہا ہے کہ بھائی آپ کا جب جسم صحیح رہے گا، آپ کی جان صحیح رہے گی، آپ کمفرٹیبل ہوگے، آپ ریلیکس رہوگے، تب نہ آپ عبادت اچھی کرو گے. اور ریلیکس ہونے کے لیے، کمفرٹیبل ہونے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اگر زندگی کاٹی جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بیسٹ حیات کا راز ہے. یہ بیسٹ زندگی ملے گی، اور اچھی زندگی ملی تو کام بھی اچھا ہوگا، نام بھی اچھا ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا. تو ہے چھوٹی سی چیز، لیکن یہ چھوٹی ہر ایک پر بھاری ہے. اس معاملے میں ہمارے ایک والد صاحب ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب کبھی گھر میں بریانی بنتی، تم لوگ کھاؤ بیٹا. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں دال اور روٹی یا دودھ اور روٹی. تو آج بھی 90 سال کی عمر ہے والد صاحب کی، اور 50 کلو لیفٹ ہینڈ سے اٹھاتے ہیں. میں نہیں اٹھا سکتا دونوں ہاتھ سے، والد صاحب لیفٹ ہینڈ سے اٹھاتے ہیں الحمدللہ. راز یہی ہے، بیسٹ حیات، بیسٹ زندگی. ہم جو اچھی سوچ رہے ہیں اپنے لاجک سے سوچ رہے ہیں، لیکن جسم کسے کہتی ہے، جسم ایک چیز کسے اچھا کہتی ہے، یہ چیز آپ نے نہیں سمجھا. تو ایسے ہی ہم اپنے لاجک میں استعمال نہ کریں کہ اللہ نماز سے راضی، اس سے راضی، اس سے راضی. اصل اللہ تبارک تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت سے راضی ہے. اور اب راضی ہونے کو تلاش نہ ہو تو نبی اعظم ہی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے راضی کا یہی راز ہے. حیات بیسٹ بنانا چاہتے ہو، نبی ہے. اپنی موت بیسٹ بنانا چاہتے ہو، نبی ہے. اپنے فائننس بنانا چاہتے ہو، نبی ہے. ہر زاویے سے نبی ہے. ارے جب دی اینڈ کا مسئلہ جو موت ہے، موت تو دی اینڈ ہے نا. جب زندہ رہو گے تب نہ آپ سارے فائننس، ساری چیزیں آپ صحیح کرو گے، سیکورٹ کرو گے. جب موت ہی آ جائے گی تو آپ پھر معاملہ سارا آپشن ہی گڑبڑ ہو گیا. تو موت ایک عام نبی کے وسیلے سے حیات میں بدلی ہے. اب تو میں کچھ نہیں بولوں گا، سمجھ جائیے آپ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے، ارے ایک عام نبی کی وجہ سے دی اینڈ کو اللہ پاک نے دی اینڈ کر دیا، اور پھر سے شروعات کر دی اس کی. دی اینڈ کو ایک عام نبی کی وجہ سے. تو اب کون سی چیز ہے جو دی اینڈ سے پہلے آپ چاہتے ہو؟ موت سے پہلے سب کچھ چاہتے ہو. آپ ایگزام میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اولاد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ماں باپ میں، ہر زندگی جتنی بھی آپشنس آپ انڈیکس بنا لو، سب میں کامیاب ہونا چاہتے ہو. تو دی اینڈ عام نبی کی وجہ سے سیکورٹی ہوتی، مصطفیٰ کی وجہ سے تو سب کچھ مل سکتی ہے. اسی کو کہتے ہیں ہم گمان میں بھی ہمیں نہیں آ سکتا کہ ہمیں نبی کیا کیا دے سکتے، نبی کیا کیا دے سکتے، ہمیں گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اس کو محسوس کیجیے اس آیت کریمہ سے. اللہ پاک آگے فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تو لوگوں پر بے پناہ احسان کرتا ہے، لیکن لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. شکریہ کا مطلب اس کی طرف اٹریکشن نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے ایک عام نبی کی حوالے سے میں نے تیرے قرآن میں ایک خیر امت میں نے ایسی سوچ دیا ہے. میرا محبوب کتنا پاورفل ہوگا، میرے محبوب کے حوالے سے کیسے تمہیں زندگی کاٹنی ہوگی، یہ سوچ دیا ہے آج کی آیت کریمہ نے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے. حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے ہماری زندگی میں تابناکی اور خوشحالی عطا فرمائے، گھر میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.